أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حاضرین، درس قرآن کی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ الکہف سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ الکہف، پھر اس کے بعد سورہ مریم، جی ہاں، اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ آ رہی ہے. جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے، ہم پہلے جان لیں. سورہ کہف کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، 10 آیتیں، ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی ان 10 آیتوں کو یاد کر لے تو جو ہے دجال کے فتنے سے وہ آدمی محفوظ رہ سکتا ہے. اسی طرح یہ سورہ الکہف کی تلاوت جو آدمی ہر جمعے کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو ایک جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک ایک نور عطا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے اس بندے کے لیے. محترم حاضرین، سورہ الکہف، کہف کا مطلب ہے غار، یعنی اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کیا ہے. اصحاب کہف کون ہیں معلوم کریں گے ہم انشاءاللہ. ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ کی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت یافتہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جذبہ تھا، اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگتا ہے کہ لوگ اگر ہدایت یافتہ نہ ہو، ایمان نہ لائیں، تو آپ اپنے آپ کو جو ہے برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اور یہ جذبے کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی آیات آپ پر نازل فرمائی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی. میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان کے بارے میں، ان کا جو قصہ تھا، واقعہ تھا، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اصحاب کہف یہ لوگ کون تھے؟ غار والے یہ لوگ کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب یہ چند نوجوان غار میں جو ہے پناہ لیے، یہ لوگ غار میں پناہ لے لیے. پناہ کس بات سے لیے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ جس جگہ رہا کرتے تھے تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت کریں گے. لیکن ان چند نوجوان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے نہیں تھے. جب ان نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا اس بادشاہ کو، تو اس بادشاہ نے مطالبہ کیا، ان کو طلب کیا، اور یہ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم کس رب کو مانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو اللہ رب العالمین کی تعریف ہے انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے پیش کی. جب یہ نوجوان چلے گئے، یہ نوجوان وہاں سے چلے گئے، واپس چلے گئے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم پر ہو سکتا ہے کوئی خطرہ ہو. جب انہیں اپنے ایمان پر خطرہ محسوس ہوا تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے اس وطن سے، اس ایریے سے، جی ہاں اس قریے سے وہ لوگ نکل گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے. غار میں جا کر چھپ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کے رہنے کا بہترین جو ہے انتظام کر دیا ہے. ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں لیکن سورج کی روشنی ان تک پہنچتی ہے, لیکن سورج کی جو روشنی ہے اس کے ساتھ وہ حرارت نہیں جاتی جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا انتظام کر دیا. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی ہے, وہ کتا جو وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس کتے کے ساتھ بھی رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کتنے تھے, چند لوگوں کا سوال تھا, یہ لوگ کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. چند لوگوں کا کہنا تھا یہ لوگ 3 تھے اور ان کا چوتھا تھا کتا. چند لوگوں کا کہنا تھا جی نا یہ لوگ 5 تھے, ان کا چھٹا تھا کتا. اور چند لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا یہ لوگ 7 تھے اور 8واں وہ کتا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ رجما بالغیب, یہ لوگ بس ایسا ہی کہتے ہیں, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, علم کے بغیر ایسے ہی کہے جاتے ہیں لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ یہ کہا کہ ان کی تعداد کو لے کر کوئی عبرت نہیں ہے, یہ لوگ کتنے تھے ان کی تعداد پر مت پڑو, بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو دیکھو. ان لوگوں کا کام یہی تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت. تو ہمارے لیے ان کے زندگی اور ان کے پاس یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں عبرت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہماتن کوشش کرے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس وطن کو چھوڑ کر یا تو پھر اس قریے کو چھوڑ کر کسی اور قریے میں جانا پڑے تو اس کو جانا پڑے گا, جو ہو سکے اس سے وہ کرنا پڑے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سوال کیا تھا ان کے بارے میں, تو اللہ رب العالمین نے آپ پر آیتیں نازل کی اور ان کو جو ہے بتلا دیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ کروٹ بھی بدلتے رہتے ہیں, یہ لوگ ایک طرح سے نہیں سو کر رہتے, کیونکہ آدمی جب ایک سائیڈ میں سوتا ہوا رہتا ہے لمبی مدت تک تو گویا کہ ایک سائیڈ جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے, کام کرنا بند ہو جاتا ہے, جو ہے خون کا دوران وغیرہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ یہ وقتاً فوقتاً کروٹ بھی بدلتے رہتے ہیں. پھر کہا جی ہاں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, یہ لوگ جو ہے 300 سنین 300 سال تک یا اس سے بھی زیادہ یہ لوگ وہاں پر رہے تھے. ان کے بارے میں ایک اور قصہ آتا ہے, اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, یہ لوگ جاگ اٹھے, جاگ اٹھنے کے بعد ان کو پتہ نہیں چلا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں, بھوک پیاس کا احساس ہوا ان کو. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ بازار جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز لاؤ خرید کر. اور جب یہ لوگ غار میں چھپے تھے اس وقت ان کے پاس جو سکے اور کرنسی تھے یہی ان کے پاس تھے, اور ان کے ساتھی کو انہوں نے دیا کہ جاؤ یہ لے کر بازار سے کچھ خرید کر لاؤ. جب یہ لوگ گئے, جانے کے بعد کچھ خریدنے گئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز یہ سکہ تو آج کے زمانے کا نہیں ہے, یہ تو بہت سال پہلے کا ہے. پھر لوگوں میں جو ہے ایک ہلچل سی مچ گئی, تو پھر ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا, پھر دوبارہ جا کر چھپ گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سارے جہاں کی نظروں سے مخفی رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے ایک کرشمہ ہے اور جو ہے ان کے ساتھ ایک کرامت ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے اس سورت کے اندر کہ آدمی لوگوں کے ڈر سے, جی ہاں لوگوں کے ڈر سے کچھ نہ کیا کرے. نیک کام ہو لوگوں کے ڈر سے نہ ہو, جی ہاں کسی کام سے اگر بچنا ہو لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے. جیسا کہ کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. جن لوگوں کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غافل کر دیا ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کا ڈر نہیں محسوس کرنا چاہیے اچھے کام کرنے میں. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے, ایک نصیحت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کے بارے میں کہا کہ 2 دوست تھے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, کہ مثال ہے 2 دوستوں کی. وہ 2 دوست کیسے تھے؟ ان میں سے ایک دوست مشرک تھا اور دوسرا مؤمن تھا. جو مشرک تھا وہ مالدار تھا, اس کے بعد باغات تھے, انگور کھجور وغیرہ کے باغات تھے.
اسے تکبر تھا, گھمنڈ تھا کہ مجھے اتنی چیزیں اور اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں, تو وہ جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا. لیکن یہ جو دوسرا دوست ہے مومن, وہ کہا کرتا تھا تو تکبر مت کر, تو زمین پر نہ اترا, تو ایک اللہ رب العالمین کو مان لے. اور اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں دلایا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تیرے اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے. وہ یہ کہا کرتا تھا اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے یہ تمام نعمت ضرور ملے گی. اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا تھا. اور یہ دوست جو نصیحت کیا کرتا تھا, ان کی نصیحت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تو جب بھی اپنے باغات میں تو داخل ہوگا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کر, کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, کسی انسان کی طاقت کی اور بس کی بات نہیں ہے. اس طرح کی بات وہ جو ہے یہ مومن دوست کہا کرتا تھا اور نصیحت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ آدمی اپنی باغات کی طرف گیا اور جا کر دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, کہ اس کا باغ پوری طرح سے جو ہے جل گیا ہے, مٹ گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اندھا پڑا ہوا ہے, الٹا پڑا ہوا ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, اور وہ کہتا ہے افسوس کے ساتھ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, کاش میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کی مدد کرے. تو سبحان اللہ, یہ اس تکبر اور گھمنڈ کا یہ انجام ہے. جی ہاں, جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں, کچھ واقعات آئے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نعمت ہو, اس نعمت میں اترانا نہیں چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک ادب کی بات یہاں ایک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی نعمت کو دیکھے یا اپنی نعمتیں اس کے پاس رہے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے پانی کی مثال, جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے. وہی بات ہے کہ پانی کا قطرہ پڑتا ہے زمین پر, پھر زمین کے اندر جاتا ہے, جو ہے پودے اس سے اگتے ہیں اور کسان اس کو کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بلا یا مصیبت آتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ مثال ہے انسانی زندگی کی. بچپن میں تھا وہ, پھر وہ جو ہے نوجوانی میں آیا, پھر ادھیڑ عمر میں آیا, پھر بڑھاپے میں آیا, اس کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں ہے, بس قبر ہی میں جانا رہتا ہے. ایک اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے. پھر مال اور دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال, دولت, اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک جو ہے زینت ہے, جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو جو ہے خوبصورت بناتا ہے, سنوارتا ہے. لیکن کہا یہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نعمتوں میں سے نہیں ہے. جو نعمت باقی رہے گی وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا, نیک کام یہ اللہ رب العالمین کے پاس باقی رہنے والے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ توجہ نیکیوں پر دے, دنیاوی زندگی کے جو آرائش اور جو آرام کی چیزیں ان پر زیادہ توجہ نہ رہے انسان کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نامہ اعمال کے سلسلے میں کہا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قیامت کے دن سب کو تنہا جانا پڑے گا, سب کو تنہا جانا پڑے گا. اگر وہ بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کے وزراء نہیں جائیں گے, اس کے ساتھ اس کے غلام, اس کے انڈر میں جتنے اس کے ماننے فالوورز تھے, ماننے والے تھے, وہ نہیں جائیں گے. کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو اس کو تنہا جانا پڑے گا, اکیلے جانا پڑے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دے گا. اور کافر مشرک جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ سہما ہوا رہے گا, ڈرا ہوا رہے گا, اور جب اپنی کتاب کو دیکھے گا, نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا ارے یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جس نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑی ہے. میں جو چھپ کر کیا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے, جو میں لوگوں کے سامنے کیا تھا وہ بھی موجود ہے,
جو کم کیا تھا وہ بھی موجود ہے، جو زیادہ کیا تھا وہ بھی موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز کو گن گن کر چن چن کر اس میں داخل کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو جو ہے اچھا کرے، جو دیکھ کر ہم خوش ہوں. آمین. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اس صورت میں بھی پھر دوبارہ ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مجرمین، کچھ ظالمین، کچھ مہلوکین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان تمام کو ہلاک کر دیا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ تمام قریے والے تھے، یہ بستی والے تھے. جب ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے کیا کیا؟ أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہلاک ہونے کا ایک وقت آتا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے کو، اس وقت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا. کسی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ بتائیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کو زیادہ علم سے سرفراز کرتا ہے، نوازتا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جواب تھا پسند نہیں آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے فلاں جگہ، جی ہاں اس کے پاس تم چلے جاؤ، اور وہ اس کے پاس بہت سارے علم ہیں، اس کے پاس تم چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا جو یہ وعدہ تھا، حکم تھا، اس کے مطابق ایک نوجوان کو اپنے ساتھ لے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ ایک نوجوان کو لے لیے، یوشع بن نون علیہ السلام اس نوجوان کا نام ہے، ان کو لے لیے، اپنے ساتھ لے کر گئے اور کہیں کہ مجمع البحرین، دو سمندر کے ملنے والے کی جو جگہ ہے وہاں ہم جائیں گے. تو اس طرح یہ دونوں چلے گئے اور کچھ نصیحتیں اور کچھ علم کی باتیں یہاں آ رہی ہیں. جب یہ دونوں چلتے چلتے پہنچے، اور جی ہاں اور ایک بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے سفر میں مچھلی کو بھی لے لینا جو کھانے کے کام آئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. جب یہ دونوں چلتے رہے، اتنے میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے، جس جگہ زندہ ہو جائے اور اچھل پڑے تو تم مجھے بتانا کہ وہی جگہ ہے ہماری جہاں ہمیں جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹیک لگا کر سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی ان کو، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بھی نیند آ گئی. اتنے میں کیا ہوا، اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور یہ جو نوجوان تھے ان کو پتا چلا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو وہ بھول گئے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے بھلا دیا ہے یاد دلانے کے لیے. بس وہ سفر کرتے رہے، ایک دن ایک رات کا سفر ہو چکا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب جو ہے کھانے کی حاجت ہوئی تو کہا کہ لاؤ ہمارا وہ کھانا. تب کہا یہ تو فلاں جگہ اچھل کر چلی گئی ہے وہ مچھلی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے میں نے تو کہا تھا کہ اس جگہ بتانا تم جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. کہا کہ چلو پھر دوبارہ واپس چلے ہم اس جگہ ہی ہمیں جانا ہے اور اس اللہ کے بندے سے ہمیں ملنا ہے، خضر علیہ السلام. بہرحال خضر علیہ السلام کے پاس یہ دونوں چلے گئے، اور جانے کے بعد خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس سے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے لیکن شرط ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ
یقین مانیے میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بس مجھے آپ علم دیجئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے، ایک واقعہ پیش آیا۔ فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها، ایک بستی پر گئے، جا کر دیکھے ایک کشتی، اور کشتی چلانے والے جو ہے کوئی بندہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام کو کشتی میں جو ہے ایک چھید ڈال دیے، ایک ہول بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر بیٹھے کہ کیا بات ہے، یہ غریب مسکین ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگ کماتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا، لیکن کوئی سوال نہیں کرنا، بس صبر کرتے رہنا، تم میرے ساتھ جو ہے نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے معاف کر دیجئے، بس مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آئندہ۔ پھر دوبارہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بستی میں جو ہے ایک بندہ تھا، ایک بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر قتل کر دیا، جان سے ہی مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک معصوم جان کو آپ نے مار دیا؟ تو کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کرو گے، صبر کرو گے۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلیے مجھے اپنے ساتھ رکھیے، معاف کیجئے۔ ایسا ہی ہوا واقعہ، وہی دوبارہ ریکویسٹ، پھر انہوں نے مان لیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، جی ہاں، کہ فانطلقا، چلتے رہے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کہ ایک بستی پر سے گزرے اور بستی والوں سے سوال کیے، پوچھے کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم مسافر ہیں۔ تو لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک دیوار گر رہی تھی، الٹ رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، طاقتور انسان تھے، وہ ہاتھوں سے جو ہے اس کو تھام دیے، سیدھی کر دی اس دیوار کو۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اعتراض کر بیٹھے کہ اس بستی والوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، ہماری جو ہے مدد نہیں کی، آپ نے ان کی مدد کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس طرح سے سوال کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے اخیر میں کہا ھذا فراق بینی و بینک، چلو اب ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے، یہاں سے ہماری جدائی ہے، چلو ہماری جدائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تین واقعات پیش آئے، اس میں کچھ علمی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ پیش کر دیتا ہوں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، صبر کرنے کی وجہ سے جو ہے چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا اما السفینۃ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ رہی بات اس کشتی کی، اس کشتی والے جو ہے بہت غریب تھے، مسکین تھے، لیکن بادشاہ جو تھا اگر اچھی کشتی اسے نظر آتی تو اسے کیا کرتے، غصب کر لیتے، غصب یعنی زبردستی اسے لے لیتے تھے۔ لیکن میں نے اس میں ایک عیب کر دیا، عیب کی وجہ سے وہ بادشاہ جو ہے ان لوگوں کی کشتی کو نہیں لے گا۔ یہ ایک بات رہی۔ دوسری بات وہ غلام کی، اس بندے کی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ بندہ، وہ جو بچہ تھا میں نے جس کو قتل کر دیا، وہ بہت نافرمان ہو سکتا تھا، نافرمان ہوتا، اور اس کے والدین بہت صالح آدمی تھے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کے اس بندے کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے والدین کو اچھے بچے دیں، جس کے ذریعے سے وہ اس کے جو ہے خوش نام ہو لوگوں کے درمیان یا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس۔ یہ دوسری بات تھی۔ اب جدار، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ جو دیوار تھی جس کو میں نے کھڑی کر دی، گرنے والی تھی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہا کہ اس کے نیچے جو ہے کچھ مال تھے، کچھ مال جو دو جو ہے یتیم بچوں کے لیے تھے، وہ مال۔ تو میں نے سوچا کہ اگر وہ دیوار گر جائے تو وہ مال ظاہر ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں، اتنے میں کیا ہوگا، وہ دونوں بچے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میں نے یہ سوچا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، جب یہ دونوں بچے یتیم جب بڑے ہو جائیں گے، جب عقل مند ہو جائیں گے، تب یہ دونوں اپنے والدین کے جو وہ خزانہ تھا وہاں پر رکھا ہوا، اس کو وہ نکالیں گے اور استعمال کریں گے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ جو کچھ کیا تھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا،
یہ جو کچھ یہ تعویل ہے جس کا تم نے صبر نہیں کیا، یہ اس کی جو ہے وضاحت ہے اور جو ہے تفصیل ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا اس واقعے کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے اللہ رب العالمین کا کہ آدمی کو کبھی بھی علم کے ذریعے سے تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا قرآن مجید کے اندر وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم رہتا ہے، ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا رہتا ہے۔ ایک انسان کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، کوئی اپنے علم سے تکبر نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ سوالات کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی۔ ذوالقرنین یہ کون تھے؟ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذی القرنین کے بارے میں ہم کہتے ہیں إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرق اور مغرب کا سفر کروایا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ذوالقرنین ایک قریے کے پاس گئے، ایک بستی پر گئے اور اس بستی کے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس جو ہے چند لوگ رہتے ہیں جن کو یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے، ان کی بڑی پریشانی ہے، ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں لوگ، تو ایسا کیجئے ان کی بستی اور ہمارے بستی کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیجئے جس کی وجہ سے ان کی فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ بہرحال وہ ایک بادشاہ سے ذوالقرنین اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا کیے، ایک دیوار کھڑی کیے اور دیوار کھڑی کرنے کے بعد جو ہے اس پر لوہے اور تانبے کی چادر اس پر چڑھا دیے۔ اس کے بعد سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے ذریعے سے ان لوگوں کو یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ کر دیے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد آئیے حضرات، سورہ الکہف ختم ہو رہی ہے، بس کچھ باتیں ہیں واللہ رب العالمین نے قیامت وغیرہ کے بارے میں کہی ہے، یہ ہم اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں۔ بس اس میں ایک اہم بات یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہے، اس کی بالکل صریح انداز میں تردید ہے۔ اس کا جواب ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں جس پر وحی نازل کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیاز حاصل ہے، یعنی ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ ہیں کس چیز میں؟ وہ وحی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ہم سے الگ کیا ہے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ایک انسان تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کے بارے میں ہم کچھ باتیں معلوم کریں گے، اس کے بعد آج کی مجلس ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی دعا جو تھی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھا ہو چکے تھے، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، اور جو ہے ان کی بیوی بانجھ تھی، وہ خود بوڑھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے باوجود امید نہیں ہارے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے اور دعا کر رہے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ پروردگارا تو ایک وارث بنا دے میرا، جو میرے بعد وارث بنے گا، یعنی میری ایک اولاد دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لی، سن لی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا میں تمہیں ایک اولاد دوں گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام اس سے پہلے کسی کو بھی ہم نے نہیں دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی اور انہیں اولاد عطا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی کسی بھی نعمت سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آخری دم تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی،
بن باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بن شوہر کے مریم علیہ السلام جو ہے حاملہ ہو گئی. جب وہ حاملہ ہوئی فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ عیسیٰ تمہارے بطن سے جنم پیدا ہونے والے ہیں. وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کسی انسان نے تو مجھے چھوا نہیں آج تک، تو کیسے ہو سکتا ہے. وہ بہت پریشان ہو گئی. پریشانی کی حد یہ تھی کہ وہ خود کہنے لگی کہ قال یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. جو ہے بستی میں یہ شرمندگی محسوس ہونے لگی، کہنے لگی کہ پروردگارا یہ واقعہ مجھ سے ہوتا قبل اس کے کہ میں مر جاتی اور میں لوگوں سے جو ہے بھلا دیتی، لوگ مجھے یاد نہیں کرتے. سبحان اللہ. لوگ آ کر ان سے کہنے لگے کہ اے مریم تمہارے باپ تمہارے بھائی تو اتنے نیک تھے لیکن تم ایسے نکلی، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک جو ہے معجزے کے طور پر، ایک کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب وہ درد محسوس کرنے لگی، ولادت کا وقت جب قریب ہو گیا تو کہا کہ کھجور کے تنے کے پاس، کھجور کے درخت کے پاس تم چلی جاؤ، اور کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے درخت کو تم ہلاؤ. سبحان اللہ. یہاں ایک بات آپ غور کر سکتے ہیں. ایک عورت جب وہ درد سے تڑپ رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تم درخت کو ہلاؤ. کھجور کے درخت کو اگر آپ دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ پتلا نہیں ہوتا ہے، بہت مضبوط. تو کیا ایک عورت اس کنڈیشن میں، اس حالت میں ہلا سکتی ہے؟ ہلا کر وہ پھل اسے حاصل کرنا ہے. تو علماء اکرام نے فرمایا کہ دراصل ان کو ہلانا مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا امر یہ نہیں تھا، بلکہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے، کچھ بھی کوشش. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کوشش جب ہم سے ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق دے گا. رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ پھل دیا، یہ نعمت دی، وہ اس کو استعمال کرتی رہی. فکلی وشربی وقری عینا. اور تم کھاتے رہو اور پیتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد لوگ جب آ کر جو ہے تانے دینے لگے تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ اکتا گئی جواب دے کر، کہنے لگی، اشارے سے کہنے لگی کہ بس یہ جو بچہ ہے اس سے آپ پوچھو، میری پاک دامانی اس سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، ہم اس سے کیسے پوچھیں. سبحان اللہ. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بچہ بول پڑا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ان تمام باتوں کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھا. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں مبارک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت بندہ ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور جو ہے شقی نہیں کیا ہے، یعنی بدبخت نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک دامن، ماں سے پاک دامن ولد تیار کیا ہے. پھر کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. اور سلامتی ہو اس دن جس دن میری پیدائش ہوئی. وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور جس دن میری موت ہوگی اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہو، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اٹھائے گا موت کے بعد اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو. ذَلِكَ عِيسَى ابن مریم. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی پاک دامانی کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اہم باتیں میں آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا
7वें पारे में. लेकिन बस इसमें जो बात है, एक उसलूब है, इस उसलूब पर गौर कीजिए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी अपने वालिद को बुला रहे थे तो कह रहे थे, या अबती, ए मेरे अब्बू जान, लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, आप क्यों ऐसी चीज की इबादत करते हैं जो सुनने पर ताकत नहीं रखती है, जो देखने पर भी ताकत नहीं रखती है, वला युगनी अन्का शैया, और आपसे कोई चीज टाल नहीं सकती, आपको कोई फायदा देने वाली नहीं है ये चीज. फिर कहा उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सबिया, ए मेरे अब्बू जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म है, मैं एक ऐसा इल्म लेकर आया हूं जो किसी के पास नहीं है वह इल्म, चुनांचे आप मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरी बात को आप मान लीजिए. या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान, ए मेरे अब्बू जान, मुझे डर है कि रहमान का अजाब आपको छू ले, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब में आप मुब्तला हो जाएं. फतकून लिश्शैतानी वलिया, फिर आप जो है शैतान के वली बन जाएंगे, शैतान का दोस्त बन जाएंगे. सुभान अल्लाह. इसके बाद आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को गुस्सा आया और कहने लगे कि मुझे अपने हालत पर छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें पत्थर से मारकर हलाक कर दूंगा. बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक वालिद का तड़प था. वो कहने लगे, आखिर में कहने लगे कि ठीक है, मैं छोड़कर जाता हूं, लेकिन मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा तुम्हारे लिए. लेकिन इस्तिग़फ़ार यहां मना है, और वो इस्तिग़फ़ार जो ममनू है वो भी हमने मालूम कर लिया है 7वें पारे में. जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बात वाज़ेह हो गई कि एक गुमराह आदमी है तो इस्तिग़फ़ार नहीं करनी चाहिए. बहरहाल हमें जो है यहाँ से यानी ये जो खिताब था इब्राहिम और उनके वालिद के दरमियान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी इबरत है हमारे लिए. लेकिन यहाँ एक इबरत की बात यह है कि एक बेटा वो कैसे अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहा है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम मॉडल हैं, उसवा हैं एक बेटे होने के नाते. इस यानी बातचीत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इल्म है, सब कुछ है, उसके बावजूद अपने वालिद से जो है तकब्बुराना अंदाज में, घमंड से, गुस्से करके अपने वालिद को खिताब नहीं कर रहे हैं. बस औक़ात मुआशरे के अंदर देखने में आता है, अगर कोई बच्चा जो है उसके पास इल्म आ जाए, जी हाँ कुछ ज्यादा इल्म आ जाए, तो अपने वालिद को जो है तंग नजर से देखने लगता है, बातचीत सही से नहीं करता है. ये गलत बात है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत में कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. इसी तरह फी इब्राहीम उस्वा, इसी तरह भी कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी तुम्हारे लिए जो है उस्वा है, जो है नमूना है. तो हम सबको चाहिए कि इबरतें हासिल करें. उसके बाद अल्लाह ताला ने कौमों की तबाही और बर्बादी को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र किया है कि कौमों को अल्लाह ताला ने जो हलाक किया है दो बातों की वजह से. वो क्या है? फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या. अज़ाउस्सलाह, इन लोगों ने नमाज को ज़ाय कर दिया है. नमाज को छोड़ना ये एक वजह है. हलाकत की वजह क्या है? नमाजों को छोड़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़ना. और दूसरी वजह क्या थी? वत्तबउश्शहवात, इन लोगों ने ख्वाहिशाते नफ्स, इसकी पैरवी की. नफ्स जो चाहता है वो करते रहे. ये दो चीजें हैं, ये दो असबाब हैं जिनकी वजह से कौमें जो हैं हलाक हुई. उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्बाद किया था. उसके बाद अल्लाह ताला ने पुल सिरात के बारे में फरमाया, वइयकुम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिक हतमन मक़दिया. पुल सिरात जिस पर गुजर कर हर इंसान को जाना है. वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर इंसान को जाना है, चाहे वो यहूदी हो, नसारा हो, सिख हो, जो भी जिस धर्म का भी मानने वाला क्यों ना हो, हर एक इंसान को उसके ऊपर से जाना होगा. ये एक इम्तिहान है. क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे वो इम्तिहान लेगा. लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो महबूब बंदा होगा, सालेह बंदा होगा, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से उस रास्ते से गुजर जाएगा. और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वालों बंदों में से नहीं होगा, वो जो है उस पर से कट कर गिर जाएगा. अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, आमीन. उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम के आखिर में उन बातों का जिक्र किया है कि लोग ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कभी लोगों ने कहा कि अल्लाह के जो है बेटे हैं, कभी कहा कि यही खुद अल्लाह हैं,
کبھی کہا کہ تینوں میں سے ایک ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آسمان زمین پھٹ جائے، چورا چورا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک ایسی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر الزام ہے۔ بہرحال یہاں سے جو ہے گفتگو، یہاں سے بات ختم ہو رہی ہے سورہ مریم کی، اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل سورہ طٰہٰ کے اندر جو کچھ باتیں ہیں معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔